یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ پاک کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیا ہے۔ جھولی پھیلا کر ایک انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، اے میرے داتا و ماوا و ملجا، اہدنا الصراط المستقیم، میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے ہدایت کے راستے پہ چلانا۔ میری آنکھیں ظاہری فائدہ و نقصان کو دیکھ سکتی ہیں، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ کانٹا کہاں پڑا ہے، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ نشیب و فراز کہاں ہے، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ آگ کہاں ہے، پانی کہاں ہے، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ اس راستے کی دشواریاں اور پریشانیاں کیا ہیں۔ اے اللہ، جہاں میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہاں تو نے مجھے دکھانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک، میرے اللہ، میرا دل کا ٹیڑھا پن کئی دفعہ اچھی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، مجھے لگ رہا ہوگا میری آنکھیں مجھے بتا رہی ہوں گی، میرا دماغ مجھے سمجھا رہا ہوگا اس میں نفع ہے، لیکن حقیقت میں اس میں نقصان پوشیدہ ہوگا۔ اللہ، میرے دل کی حالت پہ ظاہر کر دینا، میرے لیے خیر کس میں ہے اور میرے لیے شر کس میں ہے۔ اللہ، میری صف کو واضح کر دینا، میری صف کو میرے سامنے عیاں کر دینا۔ اللہ، میں جو طلب کر رہا ہوں، جو میں مانگ رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ جو تیرے حبشے کا کالا بلال زمین پہ چلتا ہے تو آسمانوں پہ آٹیں سنائی دیتی ہیں۔ اے اللہ، وہ جو تیرا ابو ذر غفاری اپنا دامن اٹھاتا ہے تو آسمان کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ، وہ اویس کرنی کے پھیلائے ہوئے جھولی جس کے لیے حضرت عمر جیسے صحابی بھی دعاؤں کی درخواست بھیج دیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے اس راستے پہ چلانا جو ہدایت کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے۔ میں طلب کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے مولا، محتاج بن کے مانگ رہا ہوں، اپنی جھولی پھیلا کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کے لیے تیرے نبی اپنی جھولی پھیلاتے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے، اور وہی اتر آتی ہے کہ اے پیغمبر ان مردودوں کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، جن پہ تیرا غضب پڑتا ہے، جن پہ تیری پھٹکار پڑتی ہے، میرے مولا ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کے مانگتا ہوں میرے مولا مجھے سیدھے راستے پہ چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، ربا ابو بکر و عمر کے راستے پہ چلانا، اللہ عثمان و علی کے راستے پہ چلانا، اے اللہ حسن و حسین کے راستے پہ چلانا، اے میرے مالک، میرے خالق حضرت معاویہ اور ابو سفیان کے راستے پہ چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، امیہ اور ابو جہل کے راستے سے بچانا۔ اللہ کہتے ہیں، او بندے، اگر تو مجھ سے میرا راستہ مانگتا ہے تو میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او بندے بغیر شک و شبہ کے
بغیر کسی زلزال کے، بغیر کسی واہمے کے، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی تشکیک کے میں جو تجھے عطا کر رہا ہوں لا ریب فی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ انسانوں کے کلام میں خامی ہو سکتی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں میں خامی ہو سکتی ہے، انسانوں کے مدون کردہ قوانین میں خامی ہو سکتی ہے، میں جو تجھے بتاتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فی، میں تجھے وہ کلام دے رہا ہوں، میں قانون کا وہ ضابطہ اور وہ زیچہ کھینچ کے تجھے دے رہا ہوں جسے تو پکڑے گا، سینے سے لگائے گا، ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرے دل میں برائی سے بچنے کا جذبہ ہے، نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ ہے، تو نے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسموں کو بچا بچا کر راستے، سیدھے راستے پہ چلنا، ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، میرے محبوب پیغمبر کی اتباع میں آ کے کھڑے ہو جانے والوں، میں تمہیں وہ ضابطہ دوں گا، میں تمہیں وہ کلام عطا فرماؤں گا، میں نے تمہیں وہ کلام عطا فرما دیا ہے جس کلام کو سینے سے لگا کر، دیا بنا کر، شمع روشن کر کے چلنا تمہارا کام ہے۔ اس زمین کے خاردار کانٹوں سے بھی بچا دوں گا، جہنم کے پل صراط سے بھی بچا کر سیدھا جنت تک پہنچا دوں گا۔